نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال: ألا إن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی بھائیوں، حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کی کہ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں امن ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قلبی طور سے ہمیں راحت پیدا. ظن کا کلمہ یہ عربی کلمہ ہے جو قرآن پاک کے اندر استعمال کیا گیا ہے. ظن کے ویسے ترجمہ ہم لوگوں سے لگا تو وہم و گمان کے معنی میں. ایک تو ظن کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہم و گمان، لیکن صرف وہم و گمان نہیں، ظن یقین کے معنی میں بھی قرآن نے استعمال کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا. جب جنتی کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو شاداں اور فرحاں ہوگا، کہے گا: ہاں اقرؤ کتابیا، آؤ میرا رزلٹ دیکھو. آج جو مجھے رزلٹ ملا ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں، عقید و عمل کے نتیجے میں جو رزلٹ رب کائنات نے مجھے دیا ہے، اس کو آؤ پڑھو دیکھو. ہاں اقرؤ کتابیا، آؤ میرے رزلٹ کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا. انی، یہاں بھی ظن کا کلمہ استعمال ہوا. انی ظننت، یقیناً میں نے جو ہے یقین کر رکھا تھا کہ میرا حساب کتاب ضرور ہوگا، آخرت برپا ہوگی، اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور جو ہے سارے کیے کا حساب مجھے دینا ہوگا. اسے مجھے پہلے سے یقین تھا. تو یہاں ظن وہم و گمان کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں، یقین کے معنی میں. تو ظن یقین کے معنی میں، یہ تو قرآن نے مختلف جگہوں پر یقین کے معنی میں استعمال کیا. اسی طرح ظن جو ہے وہم و گمان کے معنی میں، بدگمانی. ظن السوء وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظن السوء. لوگ اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن یعنی شک و وہم جو ہے انسان کو یقین کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو شک کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہم و گمان کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یقین کے معنی میں بھی استعمال قرآن میں ہوا ہے. تو یہ ظن کا کلمہ یہ عام کلمہ ہے، یہ دونوں معانی میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے ظن غالب، ایک یقین کے معنی میں میاں فی المیاں یقین، اور ایک ہوتا ہے ظن غالب، یعنی یقین کا وہ درجہ تو نہیں پہنچتا لیکن راجح درجہ ہوتا ہے. شک کے مقابلے میں
یقین کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ تو شریعت میں جہاں یقین حجت ہے وہیں پر ظن غالب بھی حجت ہے، ظن غالب بھی حجت ہے۔ اور ظن کے یہ معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں متکلمین نے جب استعمال کیا ظن کا کلمہ اخبار آحاد کے سلسلے میں، یہ کہہ دیا متکلمین نے کہ یہ جو ہے احادیث آحاد جو ہے ظنی ہے، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس میں شک ہے۔ نہیں، شک کے معنی میں نہیں، شک کے معنی میں نہیں ظن استعمال کیا گیا۔ اخبار آحاد کو، احادیث آحاد کو جو ظنی متکلمین نے کہا، سب لوگوں نے ظنی نہیں کہا، یہ متکلمین کی اپنی اصطلاح ہے ظنی۔ جب ظنی کہا تو اس کا عام طور سے لوگوں نے، منکرین حدیث نے اور دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو احادیث جب ظنی ہے تو وہ حجت شرعی نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے میرے بھائی۔ جس معنی میں احادیث آحاد کو ظنی نہیں کہا گیا، ثبوت کے معنی میں کہا، ثابت ہے وہ، لیکن یقین ڈائریکٹ کہنے کے بجائے ان لوگوں نے ظنی کہا، تو اسی لیے کہا گیا ظنی الثبوت و قطعی الدلالہ۔ ظنی الثبوت، ثبوت میں تو ظنی ہیں لیکن دلالت میں قطعی ہیں، ظنی الثبوت ہیں، قطعی الدلالہ ہیں، دلالت میں جو ہے وہ قطعی ہیں، حجت شرعی ہیں۔ تو ظن کو بھی اگر ظن راجع ہے تو وہ شرعی دلیل ہے اور حجت ہے، اس ظنی کہہ کر کے جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ تو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، بد ظنی اس کے ضد کیا ہوگی؟ بد ظنی، برا گمان کرنا۔ تو وہ ہم و گمان کے معنی میں ظن جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ حسن ظن اور بد ظنی یہ دوسرے کی جو ہے ضد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیں کیا رکھنا ہے؟ اچھا گمان یا برا گمان؟ اللہ کے ساتھ برا گمان کفر ہے میرے بھائی، بدگمانی رب العالمین کے ساتھ یہ کفر ہے۔ یظنون باللہ ظن السوء، کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کفار کے ذہن میں کہا کہ اللہ کے ساتھ یہ بدگمان نہیں کرتے، منافقین اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، ان کا گمان اللہ رب العالمین کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا بھی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر اچھا گمان کرے گا تو اس کے لیے اچھا ہی حاصل ہوگا، ان ظن بی شرا، اور میرے ساتھ بدگمانی کرے گا، برا گمان کرے گا تو اس کے لیے وہی حاصل ہوگا۔ اس لیے رب کائنات کے ساتھ بدظنی جو ہے، برا گمان، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان یہ دعا نہ کرے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھے عطا کر دے۔ وادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ کا، کہ قبولیت کا یقین ہو، اس یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ کے وسلم اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو یہ کیوں کہتے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو بخش دے، تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے عطا کر۔ یہ بدظنی کی قسم ہے کہ اگر چاہے تو، یعنی مطلب یہ آپ دعا کرتے ہوئے شک میں مبتلا ہیں، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا، یہ بدظنی ہے اور اللہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی دعا نہ کرو کہ اگر اللہ تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو عطا کر دے، نہیں،
یہ کہو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر، مجھے بخش دے، مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ کو عاجز کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں. اللہ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم مانگیں پھر جائے وہ کسی سے مشورہ کرے پھر آ کے ہمیں عطا کرے. نہیں، اللہ قادر مطلق مختار کل ہے. رب کائنات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ بدظنی یہ کفر ہے، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ ایمان ہے میرے بھائی. اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے. اسی لیے رجا اور امید یہ عبادت قرار دی گئی کہ اللہ سے ہمیشہ بندے کو پر امید ہونا چاہیے. کبھی بھی نا امیدی اللہ رب العالمین سے جائز نہیں ہے. ہمیشہ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھا. اسی لیے کہا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. تو اللہ سے پر امید رہنا یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت ہے رب کائنات کی کہ ہماری امیدیں اس سے وابستہ رہیں. تو اللہ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان، جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا کرے گا. اسی دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، ان ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، اگر میرا بندہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اگر میرا بندہ لوگوں کے سامنے جماعت کے ساتھ میرا ذکر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو میں ان سے بہتر جماعت کے پاس یعنی ملائکہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. ان عطا بھی یمشی، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا میری طرف تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا. اگر ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں. تو رب کائنات اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی کرم فرما. اس لیے ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. وَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم دعا کرو اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. تو اللہ کے ساتھ بدگمانی یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے ساتھ ہم حسن ظن رکھیں وہیں اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن، کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. مومنوں کے ساتھ اچھا گمان، کبھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. اسی لیے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی جاہلیت سے ان کا تعلق جو ہے زیادہ دن نہیں ہوئے ٹوٹے ہوئے، اس لیے پتہ نہیں کہ ذبیحے کے وقت بسم اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ نہیں کہتے ہیں. تو ایسے نئے نئے مسلمانوں کا ذبیحہ ہم کھائیں کہ نہ کھائیں؟ ہم کھائیں کہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں بسم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. دیکھیں حسن ظن کا معاملہ پہلے ایمان کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا سم اللہ اکلو، تم بسم اللہ کہے کھاؤ، تو بسم اللہ کہو اور کھاؤ، کیونکہ مومن کے سلسلے میں بدظنی اچھی نہیں ہے. یہ معلوم ہو گیا مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھو. یہ گمان رکھو کہ بسم اللہ کہہ کے ہی ذبح کیا. یہ مقام ہے ایک مسلمان کا میرے بھائی. کہا سم اللہ ثم کلو، تم بسم اللہ کہو اور پھر کھاؤ اس کو. بدگمانی کر کے جو ہے اس کو مت ترک کر دینا. تو اہل ایمان کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رہنا چاہیے. جب تک کہ
دن کی اجالے کی طرح اس کے خلاف واضح اور دلیل نہ مل جائے، اس وقت تبھی بھی وہم و گمان کی بنیاد پر اہل ایمان پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ان کے جب سلسلے میں کوئی غلط رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ دیکھیے ذبیحے کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جانور کو نہ کھاؤ، اس ذبیحے کو مت کھاؤ جس پر بسم اللہ نہیں کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود، اس واضح بیان کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا گیا کہ بھائی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں بسم اللہ کہنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا نہیں، تم بسم اللہ کو اور کھاؤ۔ تو اہل ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رہنا چاہیے، بدظنی جو ہے اہل ایمان کے ساتھ یہ کسی طرح سے بھی زائد نہیں۔ ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، جو ہے بعض گمان جو ہوتے ہیں یہ گناہ، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ میرے بھائی اگر حسن ظن ہمارے معاشرے میں پیدا ہو، آج ہر طرف بدظنی، اللہ سے بھی ہم بدظن ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ظن، ہمارا یقین کن پر ہے؟ کفار و مشرکین، ان کے ساتھ نہیں کوئی بدگمانی ہماری ہے، مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہماری ساری بدگمانیاں مومنوں کے ساتھ۔ یہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اس طرح گر چکا ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کا معاملہ آ جائے تو کہتے پتہ نہیں بھائی یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ آج تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں ہمارے اخلاق اس طرح گراوٹ ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال ہے، اس کا ووٹ تو 10 روپے میں خریدا جا سکتا ہے، بکتے ہیں لوگ، ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اہل ایمان مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہماری بدگمانی ہوگی تو کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ ہمیں احتیاط برتنے کا حکم دیتے ہیں، احتیاط برتنا ان کے ساتھ، لیکن اہل ایمان کے ساتھ جب تک کوئی چیز بینہ، کوئی ثبوت نہ مل جائے، اس کے سلسلے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ غلط رائے قائم کرنا یہ میرے بھائی ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھا گمان کریں۔ یہی معاشرہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرتے تھے، کبھی بھی ایک مسلمان کے سلسلے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتے تھے، کبھی بدظن نہیں ہوتے تھے، اچھے گمان کے مالک۔ تو یہی معاشرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ان کے ہاں مومنوں کے سلسلے میں بدگمانی کہ وہ شکار نہیں تھے جس بدگمانی کے شکار ہم ہیں، عام چیزوں پتہ نہیں دے رہا ہوں۔ مومن کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، کافر کی بات کا اعتبار ہے۔ ایک انگریز کہے تو ہم مان لیتے ہیں، ایک مسلمان کہے تو ہم نہیں مانتے۔ اگر اس پہ میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوا ہے سامان پر تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیور ہوگا، یہ اچھا ہوگا۔ اگر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے پتہ نہیں بھائی کیسا، جعلی تو نہیں ہے۔ آج اس حد کو ہم پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اولاً تو ہمیں اخلاقی حیثیت سے اپنا مقام، اپنا ماڈل بلند کرنا چاہیے تاکہ لوگ پہلے قرون اولیٰ میں دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اخلاقی بلندی دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی بھائی چارہ کرائی، ان کو بھائی بنایا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کو لے کر اپنے گھر گئے، کہا دیکھو یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا مکان ہے، آج سے آدھا تمہارا ہے،
آدھا ہمارا ہے. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ پسند کریں اس کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں. کہ آپ کے پاس یہاں بیوی بچے نہیں. یہ قربانی پیش کی. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ ہم ہوتے تو کہتے فری میں مل رہا ہے لے لو، اچھا موقع ملا ہوا. کتنی جعل سازیاں مال و دولت کے لیے آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائی کتنی جعل سازیاں کی جاتی ہیں، کتنی جعل سازیاں کی جاتی ہیں. بھائیوں کے جو ہے رشتہ داروں کے، یتیموں کے جائیداد کو ہڑپ کیا جاتا ہے. ابھی کل یا پرسوں جو ہے اخبار میں آیا کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اس کی ایک بچی چھوٹی تھی. پہلے اس نے سال بھر اس سے بھیک منگائی اور اس کے بعد اس کو بس پر بٹھا دیا. کہا تم جہاں جانا چاہو چلو، یہاں نہیں رہنا. یہ درندگی سب تک ہم پہنچ چکے ہیں میرے بھائی. مال و جائیداد کی خاطر جو ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک. اللہ تعالیٰ تیرے بیوی بچوں میں، مال و دولت میں برکت عطا کرے. مجھے تو ذرا بازار بتا دے. اسحاق تو مجھے اپنے بازار کا راستہ بتاؤ. میں تاجر آدمی ہوں، میں تجارت کا ماہر ہوں، مجھے اس مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. تم رکھو، یہ تمہیں مبارک ہو یہ مال و دولت. تم مجھے اپنے مارکیٹ کا، بازار کا راستہ بتا دو، میں اپنی روزی کما لوں گا. گئے مارکیٹ میں، بازار میں گئے، بتا دیا راستہ. گئے بازار میں بھائی، کوئی پیسے روپے بھی ان کے پاس نہیں تھے. پیسہ لے کے مکہ سے نہیں بھاگے تھے. مکہ والے سے جو جاتا تھا ہجرت کر کے نہیں آتا، سب کچھ چھین لیتے تھے. کہتے یہاں کمائے ہو، یہاں کا ہے، تم اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہو. مکہ میں کمائے ہو، یہ مکہ کی جائیداد، تمہاری جائیداد نہیں. لیتے گئے تھے، خالی ہاتھ خالی جیب گئے تھے. کہا مارکیٹ بتا دو. مارکیٹ بتا دی گئی. گئے مارکیٹ میں، ایک یہودی پنیر رکھے ہوئے بیچ رہا تھا. کہا بھائی تم مجھے یہ پنیر دے دو، پوری کی پوری کتنے میں دے دو. قیمت؟ کہا قیمت میں شام کو بیچ کر دوں گا. تم کون ہو؟ کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں، مسلمان. اچھا دے دیا. دن بھر مارکیٹ میں بیچا، شام کو اس کی قیمت ادا کی اور منافع لے کر 7 بن ربیع کے گھر پہنچ گئے. تو یہ اعتماد تھا لوگوں کو. ایک یہودی کو بھی ایک کلمہ گو پر اعتماد تھا. حالانکہ دشمنی تھی، دینی عداوت تھی، دینی حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کردار اور اخلاق اس حد تک بلند تھا کہ میرے بھائیوں یہودی بھی اعتماد کرتا تھا. یہودی بھی مسلمانوں پر اعتماد کرتا. یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ پیسہ لے کے بھاگے گا نہیں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی گواہ کی زندگی میں؟ کہتے ہیں جس کمپنی کا منیجر انگریز ہے تنخواہ برابر ملتی، وقت پہ ملے گی، وہ ٹائم بھی صحیح ملتا. اور جس کمپنی کا منیجر کوئی مسلمان ہے، کوئی انڈین یا پاکستانی ہے، تو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملے گی. 6 مہینے تنخواہ نہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے اپنا وقار، اپنا مقام کھو دیا ہے خود سے. تو اخلاقی حیثیت سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بلند کریں تاکہ حسن ظن پیدا ہو. یہ بدزنی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے کردار اور اخلاق کو گرا دیا ہے، گنوا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بدزنی کی فضا عام ہو گئی ہے. پیسہ لے لیا، واپس نہ مانگو. آج قرض لینا اور قرض دینا، قرض اس لیے لوگ نہیں دیتے کہ لے لیں گے تو دیں گے، اور قرض لے لیا تو اب پہلے ہی سے ہوتا ہے کہ دینا تو ہے. کتنے لوگوں کو ڈبو کے بھاگ گئے. قرض لے لیا اور چپکے سے نکل گئے.
یا بینکوں سے قرض لے کے چلے جاتے ہیں، دوست سے کہیں گے دو چل کے سائن کر دو، صرف سائن کرنا ہے اور کچھ، صرف سائن کرنا ہے آپ کو اور کچھ نہیں ہے۔ دوستی میں جا کے سائن کر دیتا ہے بیچارہ۔ کتنے لوگوں کے واقعات ہیں میرے بھائی، اسی دوحہ میں کتنے لوگوں کے واقعات، سائن کر دیا، وہ قرضہ لیے چلتے بنے، بیچارہ سائن کرنے والا بھر رہا ہے۔ تو یہ بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اپنے وقار کو ہم خود مجروح کر رہے ہیں۔ تو کیریکٹر اور کردار، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں، جس نبی کی تعریف اللہ تعالی نے کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ انتہائی اونچے کیریکٹر اور کردار کے مالک ہیں، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ جو نبی اس وقت بھی امانت میں خیانت کو جائز نہیں سمجھا، جبکہ قتل کے لیے لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس وقت بھی فکر تھی امانتوں کی، اور حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے گئے یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے، ان تک پہنچا دینا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار دوسری قوموں سے کہیں اونچا ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ ہمارا نام سنتے ہی ان کو یقین ہو جائے، وہ بدزنی کا شکار نہ ہوں۔ تو بدزنی نہ تو اللہ کے ساتھ روا ہے اور نہ ہی اہل ایمان کے ساتھ بدزنی روا اور جائز ہے، لیکن یہ بدزنی جو آج پھیلی ہوئی ہے ہمارے درمیان، اس کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیرا۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ یہ پروگرام نہ ہو سکے،